اب یہ ہے کہ جب نئے سسٹم کے اندر جب ہم فائبر ٹو دا کرب کی بات کرتے ہیں، اس میں اس کیبنٹ کی جگہ پر ایک ملٹی سروس ایکسس گیٹ وے لگا دی جاتی ہے۔ ملٹی سروس ایکسس گیٹ وے کے اندر جو ہے تک کی جو کنیکٹیوٹی ہے ایکسچینج سے، دیٹ از آن این آپٹیکل فائبر، اور ملٹی سروس ایکسس گیٹ وے سے لے کر آپ کے گھر تک یا آپ کے آفس تک یا آپ کے جہاں پہ پریمیسز ہے وہاں تک کی جو کنیکٹیوٹی دیٹ کمز آن کاپر، اور کاپر کی جو کیبل ہے وہ ایک ٹوسٹڈ وائر کیبل کے اوپر یہ کنیکٹیوٹی آ سکتی ہے، جو کہ ایک کنونشنل سیکنڈری کیبل ہوتی ہے، یا ایک جو یو ٹی پی کے اوپر آ سکتی ہے، یا پھر یہ کویکسیل کیبل کی بھی گنجائش موجود ہوتی کچھ جگہوں پہ، جو کہ پاکستان میں نارملی نہیں ہوتا۔ پاکستان میں یہ زیادہ تر جو ہے کویکسیل کیبل تو نہیں ہوتی، تو وہ ٹوسٹڈ وائر کیبل جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ کنونشنل سیکنڈری کیبل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تین فلیورز ہمارے ورک کرتے ہیں۔ ایک منٹ، ایک سیکنڈ۔ اچھا، تو بات کیا تھی کہ جی ہم یہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے کہ فائبر ٹو دا ہوم ہو سکتا ہے، فائبر ٹو دا کرب ہو سکتا ہے، فائبر ٹو دا بلڈنگ ہو سکتی ہے۔ یہ ڈپینڈ کس کے اوپر کر رہا ہے کہ کتنے فاصلے کے اوپر آپ کا پریمسز ہے اس جگہ سے جہاں پر آپ نے او این یو رکھا ہوا ہے۔ جہاں پر یہ او این یو رکھا ہے، یعنی کہ ملٹی سروس ایکسس گیٹ وے، ان کیس آف فائبر ٹو دا کرب جو ہے، اٹ از اے سارٹ آف این او این یو، ٹھیک ہے۔ اب او این یو اگر وہاں پہ رکھا ہوا ہے کرو میں، تو اس کا مطلب ہے دس از ایف ٹی ٹی سی۔ اگر اس کو بلڈنگ کی بیسمنٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے تو دین اٹ از ایف ٹی ٹی بی، اور اگر گھر کے اندر تک ایک کمپوننٹ ہے او این یو جو کہ صرف ایک کسٹمر کو سرو کر رہا ہے، دین اٹ از ایف ٹی ٹی ایچ۔ اچھا، اب ہم فائبر ٹو دا بلڈنگ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ گھر کے اندر لگا ہوتا ہے، اور اس میں نارملی جو آگے ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے اس او این یو سے لے کر مختلف اپارٹمنٹس تک جو ایک بلڈنگ کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان تک جو سروس ہو رہی ہوتی ہے، دیٹ گوز آن این ایتھرنیٹ کیبل یا یو ٹی پی کیبل اس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے۔ فائبر ٹو دا کرب کے اندر اسی طرح سے یہ آؤٹ سائڈ دا بلڈنگ ہمیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جس طرح کہ نارملی ہماری کیبنٹس ہوتی ہیں اسی طرح سے یہ بھی باہر لگا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ ایک ایکٹیو ایلیمنٹ ہے۔ اس کے اندر بیسیکلی پاور کی سپلائی کا سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ گرڈ پاور آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت اسٹرانگ قسم کے یو پی ایس موجود ہوتے ہیں اور بیٹری آپریٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کو کافی سیکیور کر کے لگایا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے ارد گرد ایک بڑا اسٹرانگ سا جو ہے نا سیکیور جنگلہ جو ہوتا ہے نا میٹیلک، وہ لگایا ہوتا ہے تاکہ اس کو کوئی چھیڑ نہ سکے، اور لاک اینڈ کی میں ہوتا ہے۔ اور
यहाँ سے جو پریمسز تک جو آگے جانے والی ہے وہ ٹوسٹڈ وائرس کی کیبلز جو ہے نا وہ زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے. فائبر ٹو دا ہوم میں تو یہ آپٹیکل فائبر سیدھی گھر تک پہنچ گئی. اب گھر پہنچنے کے بعد آگے جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے دیٹ وڈ بی آن، یعنی کہ ایک ڈسٹریبیوشن اب یہاں کیا ہوگی کہ آپ کے آئی پی ٹی وی کی کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے دیٹ وڈ کم آن کو ایکسیل کے آن دس ایتھرنیٹ کیبل. اسی طرح سے باقی اگر آپ نے کسی جگہ پہ کوئی اس کی کنیکٹیوٹی لی ہے وہ جتنی بھی ہوگی وہ ایتھرنیٹ کیبل ہی نارملی استعمال ہوتی ہے. یا کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی یا اس او این یو کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کے پاس وائی فائی اس کے اندر ہوتا ہے اور بہت ساری کنیکٹیوٹی وائرلیس کے اوپر ہو جاتی ہے. پھر آ جائیں یہاں پر یہ ہم نے دیکھا تھا کتنا فاصلہ ہے اور جو کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جس سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ فائبر ٹو دا کرب ہے، فائبر ٹو دا بلڈنگ ہے یا فائبر ٹو دا ہوم ہے. اس میں ایک اور ٹرم بیچ میں شامل ہوتی ہے فائبر ٹو دا نیٹ ورک. نیٹ ورک اگر آلریڈی کاپر کا موجود ہے کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے، اور وہاں تک آپ اپنی آپٹیکل فائبر کے ذریعے ایک او این یو آپ پلیس کر دیتے ہیں ایک اس کے پوائنٹ آف جنکچر کے اوپر، دین اٹ وڈ بی بیسیکلی فائبر ٹو دا نیٹ ورک. یہ نارملی تب استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپٹیکل سروس جو ہے یعنی کہ پرائمری سروس جو ہے دیٹ از پرووائڈیڈ بائی سم ادر کمپنی، اور آگے ڈسٹریبیوشن جو ہے جو سیکنڈری کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ کوئی اور کمپنی کر رہی ہے، کوئی اور نیٹ ورک کر رہا ہے. تو یہ ان کی آپس میں جو ہینڈ اوور ہوتی ہے سروس کی وہ جس پوزیشن کے اوپر ہوتی ہے وہ نارملی کرب سے دور ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جس کو ہینڈ اوور کیا ہے نیکسٹ نیٹ ورک کو، وہ نہ صرف اپنا سیکنڈری نیٹ ورک چلا رہا ہو بلکہ اس کا پرائمری نیٹ ورک بھی وہاں پر موجود ہو اور اس کو بھی اسی کے ذریعے ہی اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر دے. یعنی کہ کچھ کیبنٹس بھی کاپر کی سائڈ کے اوپر موجود ہوں. دیٹ از آلسو پاسبل. اچھا جی، پھر ہم نے ایڈوانٹیجز دیکھے تھے کہ انکریزڈ کوالٹی آف سروس ہے. اس وقت بھی جو سروسز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، فار ایگزامپل پی ٹی سی ایل کچھ سروسز دے رہا ہے، اسٹارم فائبر دے رہا ہے، ان کی کوالٹی آف سروس کافی بہتر ہے لیکن پرائسز آلموسٹ کمپیٹیبل ہیں. ریلائبلٹی اس کی بہت اچھی ہے کیونکہ وہ جو کاپر کی کیبلز جس طریقے سے آئے دن خراب ہو جاتی ہیں یا اس کے جوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ اتنے ریلائبل نہیں ہوتے، ایسا مسئلہ ایف ٹی ٹی ایکس کے اندر نہیں ہے. پھر اس کی کیپیسٹی ہیونگ بینگ آف آپٹیکل فائبر اوریجن، اس کی کیپیسٹی بہت ہائی ہوتی ہے. پھر انکریزڈ ٹرانسمیشن ہوتی ہے. ٹرانسمیشن ڈسٹینس آپ اس میں کیٹر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک جگہ پہ آپ کی ایم سیگ لگا ہوا ہے، وہاں سے تو آپ ایک کاپر کا ایک ڈسٹینس آپ کا ایک فکسڈ ہے وچ از ڈپینڈنٹ اپون دا ڈسٹینس دیٹ کین بی کیٹرڈ اوور کاپر نیٹ ورک. لیکن اس کے پیچھے جو پرائمری نیٹ ورک کی جو لینتھ ہے دیٹ کین بی ایکسٹینڈیڈ ٹو لارجر ویلیوز. یعنی کہ جو پورشن آپٹیکل فائبر کے اوپر ہے وہ بہت زیادہ دور تک آپ لے کر جا سکتے ہیں. اگر فائبر ٹو دا ہوم ہے
اور آپ کے پاس پورا روٹ اویلیبل ہے، تو اتنے فاصلے تک آپ جا کر کافی زیادہ فاصلے پر جا کر آپ اپنا او این یو لگا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کا پریمیسز، آپ کا ٹارگیٹڈ جو کسٹمر ہے اگر کافی دور بھی ہے تو اس کو بھی آپ کیٹر کر سکتے ہیں اگر وہاں تک آپ آپٹیکل فائبر کی کیبل بچھا سکیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ریسٹرکشن جو پیور کاپر کی کیبل میں ہوتی ہے وہ آپٹیکل فائبر کی کیبل میں نہیں ہوتی. اس لیے فائبر ٹو دا ہوم جب آپ دیتے ہیں تو زیادہ بڑے ریڈیس کے اوپر آپ سروس دے سکتے ہیں. پھر ڈیٹا ریٹس اس کے اوپر بہت ہائی لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے بتا دیا. اور انہیرنٹلی یہ سیکیورڈ ہے. انہیرنٹلی سیکیورڈ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس کو کوئی ایز ڈراپ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ایز ڈراپ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، اور یہ ایف ٹی ٹی ایچ کے او این یو کے ساتھ یا کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں یا کسی اور فیور پہ بات کر رہے ہیں، تو جہاں تک یہ آپٹیکل کیبل آ رہی ہے اس کے اندر سے کوئی ٹیپ آف نہیں کر سکتا آپ کی کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، تو دس از گریٹ اپرچونٹی، اور یہ بہت اچھا ہے کہ اس میں آپ ایک سیکیور مطلب کمیونیکیشن آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیچرلی بڑا ڈیفیکلٹ ہے کسی بھی آپٹیکل فائبر کیبل کے ہوتے ہوئے. مسئلہ کیا ہے اس کے اندر یا ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں ایف ٹی ٹی ایکس میں؟ ایکسپینسو ٹو ڈپلوائے ہے خاص طور پہ ایف ٹی ٹی ایچ، کیونکہ اس میں اکوپمنٹ اور کمپوننٹس کی جو کاسٹ ہے وہ تو آتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رائٹ آف وے اور کیبل کو بچھانا اور وہ لے کر جانا، لیئنگ آف کیبل، وہ بھی کافی کاسٹ رکھتی ہے. تو اس میں یہ ایک ایکسپینسو پورشن ہے. اچھا، اب ایک مطلب ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایوولوشن کس طریقے سے ہو رہا ہے. کہ شروع میں صرف اور صرف کاپر کیبل ہوتی تھی، اور وہ کاپر کیبل بھی لیڈ شیٹ کیبل تھی. لیڈ شیٹ کیبل اس وقت استعمال ہوتی تھی جس وقت پلاسٹکس اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں تھے، اور یہ ہماری جو ٹوسٹڈ وائر کیبلز ہوتی تھیں ایکچوئل لینڈ لائنس کے اندر. ٹوسٹڈ وائر کیبل سے مراد وہ کیبلز ہیں جو ایکسچینج سے لے کر اس کیبنٹ تک آتی ہیں جس کو ہم پرائمری کیبلز کہتے ہیں، اور کیبنٹ سے لے کر جو پول کے اوپر ڈسٹریبیوشن پوائنٹ ہوتا ہے وہاں تک سیکنڈری کیبلز ہوتی ہیں. یہ دونوں کی دونوں کس فارم میں ہوتی تھی؟ کاپر کی ہوتی تھی، لیکن کیونکہ پلاسٹکس نہیں تھے تو اس کو ان کو ایک پیپر امپریگنیٹڈ ود سم ریزن، اس سے اس کو کور کیا جاتا ہے، اور کور کر کے بیچ میں بہت سارے جو ہے نا، ایک لیڈ شیٹ کے اندر بہت سارے اس طرح کے وائرس کو گزارا جاتا تھا، اور ایک وائر کو دوسری وائر سے علیحدہ رکھنے کے لیے اس پوری کیبل کے اندر بیسیکلی ایئر پمپ کی جاتی تھی. دیٹ واز دا اولڈر سسٹم. اس کو ریپلیس کیا گیا کس سے؟ بہتر طریقے کی پی وی سی کیبلز کی مدد سے. اور پی وی سی کیبلز میں جہاں پر وہ ایئر آتی تھی، ایئر کی بجائے کی جگہ کس نے لے لی؟ وہاں ایک جیلی لائک مٹیریل ہے، اس کو بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے جس وقت کاپر کیبل بنتی ہے. اس سے اس کی ریلائبلٹی اور پرفارمنس بہت بہتر ہو گئی، اور لیکن اسٹل ابھی تک وائس کی کمیونیکیشن چل رہی تھی. لیکن اب ضرورت پڑ گئی کہ اس کے اوپر ڈیٹا چلایا جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ڈائل اپ موڈیمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے گئے.
جو کہ اسی کاپر کی کیبل کے اوپر چلتے تھے، لیکن وہ یہ ضروری تھا کہ وہ پی وی سی کیبل ہو جس کی کوالٹی کافی بہتر ہے۔ اس کے بعد اس کو کرنے کے بعد جب ہماری ڈیٹا کی ریکوائرمنٹ بڑھتی چلی گئی تو اس کو ریپلیس کر دیا گیا ڈی ایس ایل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور ڈی ایس ایل نے ایک نئی لیز دے دی لائف کو، کاپر کے نیٹ ورک کی لائف کو ایک نئی لیز دے دی، اور فردر کئی سال تک، فردر کئی ڈیکیڈز تک، 2 ڈیکیڈز تک تو ایٹ لیسٹ یہ چلتا رہا، یعنی کہ کاپر کا جو نیٹ ورک ہے وہ ورک کرتا رہا۔ لیکن اور اس میں ابھی بھی ہمارے پاس ڈی ایس ایل گھر میں کام کر رہے ہیں، زیادہ تر پاکستان میں ہر جگہ پر ڈی ایس ایل کام کر رہا ہے، لیکن اس کے اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اس ٹیکنالوجی کی اور کاپر کے نیٹ ورک کی اپنی لمیٹیشنز ہیں۔ جب ڈیٹا ریٹس کی ریکوائرمنٹ اس سے زیادہ بڑھ جائے اور ریلائبلٹی ہمیں اور بہتر مقصود ہو تو ہمیں پھر نئی ٹیکنالوجی کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ آبویسلی کہ پھر نئی جو نیا نیٹ ورک جو کاپر کے نیٹ ورک کے بعد بن رہا ہے اور وہ ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے، دیٹ از اے فائبر نیٹ ورک۔ فائبر نیٹ ورک ہمارا ڈومیسٹک لیول کے اوپر اور میٹرو لیول پر تو موجود تھا، اب یہ گھر تک یعنی ڈسٹریبیوشن لیول تک بھی یہ فائبر کا نیٹ ورک جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے، اور وہ اس کو ایکسٹینڈ جو کیا جاتا ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کے حساب سے اور اپنی سروس کے پلان کے حساب سے ہی کیا جاتا ہے۔ اس کو تب کیا جاتا ہے جب ہم پلان کر لیتے ہیں کہ یہ سروس ہماری جو ہے ایک پرٹیکولر جگہ پر ہم کاپر کی سروس کو ختم کر رہے ہیں یا اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں اور فائبر کی سروس کو ہم ایڈ کر رہے ہیں۔ جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم وہاں پر اپنا نیٹ ورک ڈیولپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فردر بہت ہائی ڈیٹا ریٹس کے اوپر ہم جا سکتے ہیں، ریلائبلٹی ہماری بہت زیادہ امپروو کر سکتی ہے، اور بہت ڈسٹینس تک، زیادہ ڈسٹینس تک، ایک سینٹرل پوائنٹ سے لے کر ایک سینٹرل آفس سے زیادہ ڈسٹینس تک اس سگنل کو، اس کے سروس کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک جو ایکسچینج آفس ہے یا سینٹرل آفس ہے اس سے زیادہ بڑا ریڈیس آپ کھینچ لیں اور اس تک آپ اپنی سروس کو آپ پہنچا دیں۔ دو کمپوننٹس دیکھے تھے، او این یو تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو اینڈ کے اوپر ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کے اوپر آپ کا کمپوننٹ ہے، دیٹ از این او این یو۔ پھر او ایل ٹی تھا دوسرا کمپوننٹ۔ او ایل ٹی کیا چیز؟ یہ بیسیکلی آپٹیکل لائن ٹرمینل ہے جو کہ آپ کی جو سروس پرووائڈر کمپنی ہے اس کے آفس میں پڑا ہوتا ہے، اور اس سے تمام او این یوز جو ہیں وہ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے اہم کمپوننٹ ہے وہ نیٹ ورک مینجمنٹ سسٹم ہے جو اس سارے کو ہینڈل کرے گا، which is used to provide management controls of the whole network to the service provider۔ اس میں مینجمنٹ کنٹرولز کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر مینجمنٹ کنٹرول یہ ہے کہ اس کا جو سروس ہے وہ کس شخص کو کون سی سروس دینی، کس شخص کو آپ نے اس میں آئی پی ٹی وی کی سروس دینی، کس کو وی پی اینز دینے، کس کو ٹیلی فونی کی سروس دینی ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگانی ہے، کیا ڈیٹا ریٹ آپ نے ویب براؤزنگ کا آپ نے دینا ہے، انٹرنیٹ کا آپ نے کیا لمٹ کرنا ہے، اور کس طرح کتنے ایم بی کے اوپر
آپ نے لمٹ کرنا ہے یا نہیں لمٹ کرنا. ٹھیک ہے. اس سب کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایک سروس پروویژننگ اور اس کی سروس مینٹیننس اور فالٹ مانیٹرنگ اور پرفارمنس مانیٹرنگ اور سیکیورٹی مانیٹرنگ کے لیے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک نیٹورک مینجمنٹ سسٹم چاہیے. ٹھیک ہے. which would be an important part of this fiber to the home, fiber to the curb, fiber to the building system. اس کے علاوہ ایک آپٹیکل ڈسٹریبیوشن نیٹورک چاہیے. آپٹیکل ڈسٹریبیوشن نیٹورک سے کیا مراد ہے کہ ایک آپٹیکل کیبل آ رہی ہے فار ایگزامپل, اس کو فردر آگے آپ نے اگر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اس سروس کو, ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا او ڈی این او این یو لگا ہوا ہے, وہاں تک آپ کنیکٹڈ ہیں اور او این یو سے آؤٹ پٹ آپ کے پاس آپٹیکل فارمیٹ کے اندر یا کسی اور فارمیٹ میں آ رہا ہے. اور آپٹیکل کیبلز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے ڈومیسٹک یا پریمیسز او این یوز کے اوپر کنیکٹ ہوتے ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اینڈ تک اس کو کیا ہے یا ایک آپٹیکل فائبر آ رہی ہے, اس کو آگے پیسیولی آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. That can also be done, and that would be done on an ODN, optical distribution network. اب اگر فائبر ہے تو فائبر کی ڈسٹریبیوشن دو طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک تو شیئرڈ فائبر ہوتی ہے, ایک ہی فائبر ہے جس کے اوپر ملٹیپل لوگوں کے کا ڈیٹا اور ان کی سروس جو ہے وہ چل رہی ہے, اور جو کہ ڈیفینیٹلی ایک بڑی اکنامیکل طریقہ کار ہے جو کہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. لیکن کچھ جگہوں پر جب آپ کا کسٹمر کافی بڑا کسٹمر ہوتا ہے اور اس سے بہتر ریونیوز آ رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ ایک اس کو ڈائریکٹ فائبر بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر شیئرڈ فائبر ہے تو شیئرنگ کے لیے ایک فائبر کی شیئرنگ کے لیے دو طرح کے نیٹورکس آپ بنا سکتے ہیں. ایکٹیو آپٹیکل نیٹورک بنا سکتے ہیں اور پیسیو آپٹیکل نیٹورک بنا سکتے ہیں. ایکٹیو آپٹیکل نیٹورک بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جن کو آپریٹ کرنے کے لیے, جن کے اندر اس کمپوننٹ کو جس نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اس کو چلانے کے لیے آپ کو الیکٹریکل سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پیسیو آپٹیکل نیٹورکس ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وہ کمپوننٹس جو کہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کی سروس کو, اس کو چلانے کے لیے آپ کو الیکٹرک سپلائی کی ضرورت نہیں ہوتی یا بیٹری کی ضرورت نہیں ہوتی, الیکٹرک سپلائی کی ضرورت نہیں ہوتی. ان میں سمپل پیسیو کمپوننٹس ہوتے ہیں, اس میں کمبائنرز ہو سکتے ہیں, اس میں ملٹی پلیکسرز ہو سکتے ہیں, ڈی ملٹی پلیکسرز ہو سکتے ہیں, سپلٹرز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کمپوننٹس کی مدد سے اگر آپ نے پورا نیٹورک اگر کھڑا کر لیا ہے تو اس کو آپ پیسیو آپٹک نیٹورک بولیں گے. اگر آپ کمپیئر کریں شیئرڈ فائبر کے سسٹم کو ڈائریکٹ فائبر کے سسٹم کے ساتھ, تو شیئرڈ فائبر جو ہوتی ہے بہت سارے کسٹمرز کو سرو کر رہی ہوتی ہے, جبکہ ڈائریکٹ فائبر جو ہوتی ہے وہ کسی ایک کسٹمر کے لیے ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہی ہے. شیئرڈ فائبر جو ہوتی ہے وہ پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ کنیکشنز پرووائڈ کرتی ہے, اور یعنی کہ اس کے پاس ایک ہب ہوتا ہے, اور وہ ہب جو ہے وہ آگے وہ اس ہب کے بارے میں بات کر رہا ہوں, وہ الیکٹرک پاورڈ ہوتا ہے. جبکہ ڈائریکٹ فائبر جو ہے وہ الیکٹرک پاورڈ ہوتا ہے شیئرڈ میں اگر وہ ایکٹیو آپٹیکل نیٹورک ہے, اور پیسیو ہوتا ہے اگر پیسیو آپٹیکل نیٹورک ہے. اب جبکہ ڈائریکٹ فائبر میں یہ ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن ہے. فرسٹ پوائنٹ از دا سروس پرووائڈرز ایج, اور دوسرا پوائنٹ ہے وہ کسٹمرز ایج.
डायरेक्ट फाइबर डेफिनेटली हर एक कस्टमर के लिए जो डाली जाती है दैट वुड बी कॉस्टली सर्विस, जबकि शेयर्ड फाइबर जो है कंपैरेटिवली चीपर सर्विस है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इसके इसके हिसाब से ही इसकी एवरेज सर्विस होगी, लेकिन डायरेक्ट फाइबर अगर है तो ये एक्सेलेंट सर्विस होगी। लेकिन जब चाहे शेयर्ड फाइबर हो तब भी इट इज़ बेटर देन द कॉपर वायर्स। ठीक है, कॉपर की सर्विस से फिर भी ये बेहतर है, शेयर्ड भी होता है। एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स और पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स की का ज़रा हम कंपैरिजन देखें। एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स, इनमें एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत होती है टू डिस्ट्रीब्यूट द लाइट, लाइक अ स्विच और राउटर इसके अंदर होता है। दीज डिवाइसेज आर स्पेशली मेड टू वर्क फॉर लाइट एंड ऑप्टिकल सिग्नल्स। या सिंपली अगर आप इसको ऐसे कह लें कि ऐसे राउटर्स और स्विचेस इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी इंटरफेसेस जो हैं वो ऑप्टिकल इंटरफेसेस हैं। और इसमें ईच सिग्नल लीविंग द सेंट्रल ऑफिस is directed to a particular customer. It can handle up to 1000 customers or more. जिस तरह के इसकी एक एग्जांपल है, जब मैं दे रहा था एग्जांपल एम सैग की, which is placed in place of cabinet in your street or a neighboring street. तो वो जो होता है एम सैग जो है मल्टी सर्विस एक्सेस गेटवे, that is basically an active optical network component. पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क का एक जो नेटवर्क बनता है उसमें जी पॉन और ई पॉन, जी पॉन इज गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, ई पॉन इज ईथरनेट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, जो कि मतलब एक सब टाइप्स हैं पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स की, जिसमें कि किसी एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती। कंपैरेटिवली चीपर हो गए। चीपर क्यों हो गए? क्योंकि आप इसको पावर की ज़रूरत नहीं है, अंदर कोई एक्टिव कंपोनेंट्स मौजूद नहीं हैं। आपने सिंपली ये वाले जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंबाइनर्स और स्प्लिटर्स और मल्टीप्लेक्सर्स आपने इस्तेमाल किए, और मल्टीप्लेक्सर्स भी जो हैं वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लेक्सर्स इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से ये इसकी कॉस्ट इसके ऊपर कम आ रही है, रनिंग कॉस्ट भी कम है। Downstream signal from central office is broadcasted to each customer if we are using splitter basically. लेकिन इसमें अगर आप WDM का कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पैसिव ही है, लेकिन वो आप डिफरेंट वेवलेंथ्स को डिफरेंट लोग कस्टमर्स को हैंड ओवर कर सकते हैं। जबकि वॉइस अब लेकिन जब अपस्ट्रीम सिग्नल की बात करते हैं दैन इट इज़ कंबाइंड यूजिंग मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, यानी कि बहुत सारे कस्टमर्स की बहुत सारी सर्विसेज आपस में कंबाइन होके जा रही हैं। ये कॉम्बिनेशन कैसे होती है? ये मल्टीप्लेक्सिंग के ज़रिए। कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग? TDM में, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सॉरी,
ہاں، اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسو ایکٹیو آپٹیکل نیٹ ورک کس طرح کام کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایک راؤٹر کی طرح کی ایک چیز آپ کے پاس بیچ میں موجود ہے جو کہ ملٹی سروس ایکسیس گیٹ وے ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے آپٹیکل ہی کیبلز باہر نکلتی ہیں اور اس کے بعد پھر او این ٹی کے اوپر جا کے آپ ٹرمینیٹ ہوتے ہیں اور مختلف کسٹمرز کو مل رہے ہیں، اور ہر کسٹمر کی اپنی اپنی سروسز ہیں، کسی نے ویڈیو لی ہوئی ہے، کسی نے ڈیٹا لیا ہوا ہے، تو کچھ کو تو آپ نے ڈائریکٹلی سب کے لیے جو بھی سروس آپ نے پرووائڈ کرنی ہے آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں دس یوزنگ یور او این ٹی. اب اس کیس میں جہاں پر ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے دیٹ وڈ بی ان او این ٹی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے پیسو آپٹیکل نیٹورک میں جہاں سپلٹنگ ہو رہی ہے وہ بیسیکلی اٹ از ڈن بائی اے پیسو کمپوننٹ وچ از اے سپلٹر، جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ملٹی پلیکسرز کی، جو اس وقت پوری دنیا میں جو ملٹی پلیکسنگ کے جو طریقے استعمال ہو رہے ہیں ان میں دو سب سے بڑے اور میجر طریقے ہیں، جو کہ سنکرونس ڈیجیٹل ہائرارکی اور سونیٹ کے میتھڈز ہیں. لیکن ان دونوں کے ڈیولپ ہونے سے پہلے ایک ملٹی پلیکسنگ کا طریقہ اسٹارٹ ہوا تھا وچ واز کالڈ دا پی ڈی ایچ اور دا پلیسیکرونس ڈیجیٹل ہائرارکی، which is a technology used in telecommunication networks to transport large quantities of data over digital transport equipment. لیکن یہ جتنا ڈیٹا ریٹ آج کل ہم سینڈ کر سکتے ہیں اوور آور آپٹیکل فائبرز، ہمارے نئے جو سسٹمز ہیں ایس ڈی ایچ وغیرہ، اس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کو پلیسیکرونس ڈیجیٹل ہائرارکی کہتے ہیں، یعنی کہ وچ از نیئرلی سنکرونس. لیکن اب جو سسٹمز ہم استعمال کرتے ہیں وہ سنکرونس ڈیجیٹل ہائرارکی استعمال کرتے ہیں. پی ڈی ایچ جو سسٹم تھا اٹ الاؤڈ ٹرانسمیشن آف ڈیٹا اسٹریمز دیٹ آر نارملی رننگ ایٹ دا سیم ریٹ، یعنی 2 Mbps کے ملٹیپل ریٹس جو جا رہے ہوتے تھے ان کو کمبائن کر لیا جاتا تھا، 4 کو اکٹھا کر لیا جاتا تھا، پھر 4 8 Mbps کے، یعنی کہ 8 Mbps بن گئے. اب 8 Mbps کے 4 کو اکٹھا کیا جاتا اور 32 بنایا جاتا. اسی طرح پھر اس کے بعد 4 32 کے استعمال اکٹھے کر کے اس کو نیئرلی STM1 یا ایک نیٹ ورک بنایا جاتا، ایک ڈیٹا ریٹ بنایا جاتا تھا، اس کو بھیجا جاتا تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ اب ایک پرٹیکولر E1 کو اس کے اوپر لوڈ نہیں کیا جا سکتا تھا سیپریٹلی، سارے کے سارا اس کے اندر جو ہے نا وہ اکٹھا ہی کیا جاتا. Just give me one. اچھا، اس میں یعنی کہ آپس میں ان کو سنکرونائزڈ
100% وہ اسٹریمز نہیں ہوتی، یعنی کہ ایگزیکٹ سنکرونائزیشن نہیں ہوتی تھی. اس وجہ سے اس کو ہم نیئر سنکرونس کہا کہتے تھے. اس کو اسی کے ترجمہ جو بنتا ہے وہ پلیسیکرونس ڈیجیٹل ہیرارکی. اچھا، مسئلے کیا تھے پی ڈی ایچ کے ساتھ کہ ریٹ کی لمیٹیشن تھی. ایک خاص ڈیٹا ریٹ سے اوپر آپ جا نہیں سکتے. اس کے مختلف سسٹمز چل رہے تھے. یورپین سسٹم تھا جو کہ پاکستان میں استعمال ہوا، پاکستان میں انسٹال ہوا تھا. وہ 2 Mbps 8 Mbps پھر 34 Mbps پھر 139 Mbps. دیٹ واز دا میکسیمم. اس کو استعمال کیا گیا تھا اور یہ نیشنل لنک ایک رنگ اس کا بنا تھا. پھر امریکن سسٹم جو کہ ٹی سسٹم ہوتا ہے، جیسے T1 ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے 1.544 Mbps. پھر دو اس طرح کے ملا کے آپ کے پاس 3.152، پھر دو اس طرح کے ملا کے 6.312، پھر 8 اس طرح کے یا 7 اس طرح کے ملا کے 44.736، پھر دو اس طرح کے ملا کے 91، پھر 3 اس طرح کے ملا کے 274، پھر یہ اس میں 274 Mbps واز دا میکسیمم ڈیٹا ریٹ دیٹ کوڈ بی ٹرانسپورٹڈ. یہ امریکن سسٹم ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا امریکن سسٹم جو ہے یہ ٹی سسٹم ہے. T1 جو تھا وہ 1.544 Mbps ہوتا ہے. اسی طرح یورپین سسٹم میں E1 سسٹم 2.048 ہے. جاپنیز سسٹم بھی سٹارٹ اپ تو T1 والے ڈیٹا ریٹ یعنی کہ 1.544 کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آگے اس کی جو ملٹی پلیکسنگ ہو رہی ہے 397 Mbps تک جاتا ہے. شروع کی جو اس کی ورژنس تھی اس کے اندر O&M آپریشن مینٹیننس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ کے سسٹم کی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن جو سسٹم میں نے دیکھا ہوا ہے اس کے اندر O&M کی وہ بھی کافی دیر ہو گئی تھی اس کو انسٹال کیے ہوئے، تو وہ اس کے اندر فیسلٹی موجود تھی. اوور ہیڈ پرسنٹیج انکریزز ود ریٹ. اب یہ ہے کہ نارملی جتنے بھی ہم اس طرح کے ٹرانسمیشن سسٹمز بناتے ہیں اس میں جیسے جیسے آپ ڈیٹا ریٹ کو بڑھاتے جاتے ہیں تو وہ پرسنٹیج آف دا اوور ہیڈ جو ہے، اوور ہیڈ کا پرسنٹیج آپ کیا کانسیپٹ ہے کہ آپ جب اس کے فریم کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایکچوئل ڈیٹا یعنی کہ پے لوڈ کتنا ہے اور اس پے لوڈ کو سپورٹ کرنے والا اوور ہیڈ جو ہے وہ کتنا ہے، کتنے بائٹس ہیں. تو جیسے جیسے ہم پی ڈی ایچ کے اندر ڈیٹا ریٹ کو بڑھاتے ہیں تو وہ پرسنٹیج جو ہے اوور ہیڈ کی وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، وچ از ناٹ ڈیزائربل. جبکہ نئے سسٹمز ایس ڈی ایچ سونیٹ کے اندر اس اوور ہیڈ بڑھتا ہے لیکن اس رفتار سے نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے، جیسے جیسے آپ ہائی ڈیٹا ریٹس کے اوپر آپ جاتے چلے جاتے ہیں تو سسٹم اوور ہیڈ اور جو آپ کا پے لوڈ ہے اس ریفرنس سے زیادہ ایفیشینٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں جو جب T1 ہم بھیجتے تھے یعنی کہ یورپین سسٹم کے اندر اس کا ڈیٹا ریٹ ابھی ہم نے دیکھا ہے 1.544، اس کے اندر 24 چینلز ہوتے ہیں. سملرلی E1 جو یورپین سسٹم ہے جو پاکستان میں استعمال ہوتا ہے اس میں 30 وائس چینلز ہوتے ہیں. اب یہاں وائس چینلز کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کہ ہمارا جو ٹیلی کمیونیکیشن کا جتنا بھی سسٹم ڈیولپ ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے ہمیشہ جو بیسک یونٹ ہے وہ وائس کے چینل کو دی ہے. یعنی کہ وہ 64 کے بی پی ایس کا چینل جب اس کو آپ امریکن سسٹم میں استعمال کریں تو وہ آپ T1 کی صورت میں 24 چینلز استعمال کریں. اب آپ ڈیٹا بھی اگر آپ سینڈ کریں گے تو اس کے لیے جو آپ ریٹ کا ذکر کریں گے
وہ T1 ریٹ کا ذکر کریں گے وہ 1.544 ہی ہوگا. although کہ اس کے اندر آپ وائس نہ بھیجیں, آپ اس کے اندر ڈیٹا ہی بھیجیں, لیکن اس کا ڈیٹا ریٹ جو 1.544 ہے. یہ اصل میں سیٹ اپ سارا کا سارا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز نے کیا ہے, یعنی کہ ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیز اور اس کے لوگوں نے جو ڈیولپ کیا, اس میں انہوں نے ہمیشہ جو بیسک یونٹ رکھا ہے وہ وائس کو رکھا, وائس کے چینل کو رکھا. لیکن اب پریزنٹ ڈے میں اگر آپ انٹرنیٹ انجینئرنگ ٹاسک فورس کے جو اسٹینڈرڈز دیکھیں گے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایتھرنیٹس کو بیس بناتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 10,000 Mbps اس طرح کر کے ڈیٹا ریٹس آگے سے آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز دیٹ از بیسیکلی ڈن بائی کمپیوٹر سائنس پیپل اور کمپیوٹر انجینئرنگ پیپل. ٹیلی کمیونیکیشن والوں نے جو بھی ڈیولپمنٹ کی ہے وہ the years it started as basically a voice channel, اور voice channel جو ہے وہ ملٹیپلیکس ہوتے ہوئے فار ایگزامپل 24 وائس چینلز ملٹیپلیکس ہوئے 1.544 Mbps بنے. 30 وائس چینلز اور 2 ایڈمنسٹریٹو چینلز ملٹیپلیکس ہوئے, then we get an E1 which is 2.048 Mbps. سملرلی فردر آگے ڈیٹا ریٹس ہیں جو کہ اس میں ہینڈل ہو سکتے ہیں, جیسے T2 ہے 6.312, T3 is 44.736, T4 is 274.176, جبکہ یورپین سسٹمس میں 2.048 8.448 64.368 اور 139.264 میگا بٹس پر سیکنڈ کے ڈیٹا ریٹس ہم اچیو کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ کورسپونڈنگ نمبر آف وائس چینلز جو ہیں وہ دیے ہوئے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے جیسے آپ دیکھ لیں T1 T2 T3 T4 ڈیٹا ریٹ کو ہم انکریز کر رہے ہیں ان PDH, تو اوور ہیڈ کی پرسنٹیج بڑھتی چلی جا رہی ہے, یعنی کہ سسٹم زیادہ سے زیادہ ان ایفیشینٹ ہوتا جا رہا ہے اس لحاظ سے کہ آپ ڈیٹا تو آپ بھیج رہے ہیں لیکن اس کا 5.88% جو ہے وہ سمپلی اس ڈیٹا کو سپورٹ کرنے کے لیے اوور ہیڈ آپ کو دینا پڑ رہا ہے, جبکہ E1 کے اندر ڈیٹا تو آپ بڑھا رہے ہیں, بڑھاتے جا رہے ہیں ڈیٹا ریٹ, لیکن اس کا جو ہے اوور ہیڈ کی پرسنٹیج ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے انٹل اپ ٹو 11.76%, جو کہ E4 پہ 139 Mbps کے اوپر. یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا PDH کا. دوسرا, اس کے اندر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ایک ایڈ ڈراپ کرنا ایک E1 کو یا ایک T1 کو, دیٹ واز ناٹ پاسبل. تو اس کے لیے پھر ہم نے SDH اور سونیٹ کے سسٹم ڈیولپ کیے. سونیٹ واز بیسیکلی ڈیولپڈ ان USA, اور اس کے لیے انہوں نے ٹارگیٹ یہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے انٹرپرائز لیول اور کیمپس لیول کے اوپر جو ہے سونیٹ جو ہے زیادہ بہتر ہے. جبکہ اور یہ بنایا کس نے تھا؟ امریکنز نے. جبکہ SDH سسٹم جو تھا سنکرونس ڈیجیٹل ہائرارکی, ٹھیک ہے, اٹ واز ڈیولپڈ by the Europeans under ITUT, International Telecommunication Union. سونیٹ سے کیا بنتا ہے؟ SONET سے سنکرونس آپٹیکل نیٹورک. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ یاد رکھیے کہ جب بھی ہم ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کے دو فردر آگے سیکٹرز بنتے ہیں. دس از a little bit apart from our main topic, لیکن جب ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں انٹرپرائز اور سروس پرووائڈر, تو اس کا پتہ ہونا آپ لوگوں کو ضروری ہے. ایک سیکٹر کہلاتا ہے انٹرپرائز لیول اور ایک سیکٹر کہلاتا ہے سروس پرووائڈر لیول.
اگر تو آپ پی ٹی سی ایل کے نیٹ ورک کی بات کریں یا اسٹارم فائبر کی بات کریں یا سائبر نیٹ کی بات کریں یا اس طرح مائکرو نیٹ اور اس طرح کی اور کمپنیز کی بات کریں جو کہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، یہ سب کے سب سروس پرووائڈر نیٹ ورک کے اندر آتے ہیں، یہ سروس پرووائڈر سیکٹر کے اندر آتے ہیں. جبکہ جب کوئی اس کا کنزیومر ہوتا ہے، فار ایگزامپل کوئی یونیورسٹی ہے، اس نے اس کو کنزیوم کرنا ہے اس ڈیٹا کی سروس کو، یا ایک بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے اندر اپنا ایک پورا کا پورا نیٹ ورک موجود ہے، اس نیٹ ورک کو ڈیولپ کرنا، اس کو مینٹین کرنا، یہ جو مختلف کمپنیز ہیں ان کے اپنے جو نیٹ ورکس ہیں، یہ سب کے سب انٹرپرائز نیٹ ورکس کہلاتے ہیں. انیشلی جو ایس ڈی ایچ تھا دیٹ واز ٹارگیٹنگ دا سروس پرووائڈر نیٹ ورکس، لیکن سونیٹ جو تھا دیٹ واز ٹارگیٹنگ دا انٹرپرائز نیٹ ورک. لیکن ایکچولی ہوا کیا کہ انٹرپرائز نیٹ ورک جو ہے وہ سونیٹ اس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایس ڈی ایچ وہاں پر بھی سی پن کر گیا. اور ابھی لوگ زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ انٹرپرائز نیٹ ورکس کے اندر بھی ایس ڈی ایچ کو رکھا جائے. اب ایک بات اور ہے کہ اس میں ایک جو اہم چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو نیٹ ورکس ہیں ایس ڈی ایچ یا سونیٹ ہے، کہ ہمارے آگے آئی ٹی کے جو کمپوننٹس ہیں لائک راؤٹرز اینڈ سوئچز، اس کے اوپر یہ ٹرمینیٹ ہو سکتے ہیں. بہت سارے راؤٹرز ایسے ہوتے ہیں جو ایس ڈی ایچ کے اسٹینڈرڈس کو یا اس کے ڈیٹا ریٹس کو ان راؤٹرز کے جو پورٹس ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ اگر دونوں کا ڈیٹا ریٹ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو تو وہ آٹومیٹکلی سوئچ کر جاتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ ایس ڈی ایچ کا اور سونیٹ کا آپ ایک ہی ڈیٹا ریٹ کا ڈیٹا ریٹ جس بھی فارمیٹ میں آئے گا اس کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایس ٹی ایم 64 ہے اور او سی 48 ہے. او سی 48 از اے ڈیٹا ریٹ آف 622 Mbps in SONET, while STM4 is 622 Mbps on SDH. تو ڈیٹا ریٹس تو برابر ہیں، لیکن دونوں کا فارمیٹ، دونوں کا فریم اسٹرکچر وہ فرق ہو. تو بہت سارے ایسے اب راؤٹرز ہیں جن کے اوپر ڈیٹا ریٹ اگر اف اٹ از این ایس ٹی ایم 4 پورٹ تو وہ سلیش کر کے ایس ڈی ایچ سلیش سونیٹ کر کے وہ لکھ دیتے ہیں، اور وہ اوپر لکھ دیتے ہیں کہ او سی 48 سلیش ایس ٹی ایم 4، یعنی کہ چاہے آپ اس میں سونیٹ کا او سی 48 لگا دیں وچ از 62 Mbps 622 Mbps، یا آپ ایس ڈی ایچ کا ایس ٹی ایم 4 لگا دیں وچ از اگین 622 Mbps. ڈیٹا ریٹ وہی ہے لیکن دونوں کے فریمز اور ان کا فارمیٹ فرق ہے. تو اس قسم کے راؤٹرز کے اندر جو ہے جو فیسلٹی ہوتی ہے کہ خود بخود وہ سوئچ کر لیتے ہیں. پھر اس سے ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایس ڈی ایچ اور سونیٹ کی انٹر آپریبلٹی وہ امپروو کر جاتی ہے، اور اس طریقے سے یہ انٹر آپریٹ کر لیتے ہیں. بیسیکلی دونوں ہی سسٹم جو ہیں وہ دونوں سیکٹرز کے اندر، یعنی کہ انٹرپرائز سیکٹر میں اور سروس پرووائڈر سیکٹر کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں. ان دونوں میں جو فیسلٹی ہے ایک خاص کہ لوور لیولز کین بی ڈائریکٹلی میپڈ انٹو ہائر لیولز، یہ فیسلٹی پی ڈی ایچ میں موجود نہیں ہے. اس کے اندر ایک ہی یونیورسل ہائرارکی تھی پی ڈی ایچ کے اندر، اور بہت سارے پہلے ای ونز یا ٹی ونز کو اکٹھا کرنا پڑتا تھا، اس کا ایک ڈیٹا ریٹ پہ اس کے بعد، اور اس میں یہ نہیں تھا کہ ٹی ون کا سسٹم ہے تو ای ون بھی اس کے اندر
شامل کر لیا جائے. T1s کا اپنا سسٹم تھا, E1s کا اپنا سسٹم تھا, J کا سسٹم اپنا تھا. J سسٹم جو تھا وہ جیپنیز سسٹم تھا. تو یہ پرابلمز جو تھیں یہ پی ڈی ایچ کو فردر آگے نہیں لے جا سکتے. ایس ڈی ایچ اور سونیٹ کے اندر جو اوور ہیڈ کی جو پرسنٹیج ہے وہ ریٹ کے ساتھ بڑھتی نہیں, جیسا کہ پی ڈی ایچ کے اندر ہم نے دیکھا تھا. اور او اینڈ ایم اس کے اندر بلٹ ان آتا ہے, آپریشن اینڈ مینٹیننس. آپ لاگ ان کر سکتے ہیں اس کے سسٹم کے اوپر, جہاں پر سسٹم موجود ہے آپ وہاں پر ڈائریکٹلی لوکل مینجمنٹ ٹرمینل کے ذریعے اس سسٹم کے اندر آپ لاگ ان کر سکتے ہیں. اور لاگ ان کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے جو بھی سسٹم کی کنفیگریشنز کرنی ہے, آپ نے نئے جو E1s T1s وغیرہ جو بھی اس کے اندر سسٹم کے اندر ان پٹ کرنے یا آپ نے وہاں سے ڈراپ کرنے, ریموو کرنے, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے اس او اینڈ ایم ٹرمینل کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کے اندر کراس کنیکشن کر سکتے ہیں کہ آگے ایک طرف سے آنے والا جو سگنل ہے, جو آپٹیکل ڈیٹا آ رہا ہے, اس کو کس سائٹ کے اوپر لے کے جانا ہے, کیا اس کو سیدھا آگے لے کے جانا ہے یا یہاں پر ڈراپ کر دینا ہے. اس سارے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو آپریشن ایڈمنسٹریشن اینڈ مینٹیننس سسٹم کی ضرورت ہے, یعنی ایک طرح کا NMS سسٹم چاہیے. تو آج کل تو ایک ہی جگہ پر سے پورے ملک کے یا ایک بہت بڑے رنگ کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے لنکس کو کنٹرول کیا جاتا ہے یوزنگ دس O&M نیٹورک ایٹ ون پلیس. ہو سکتا ہے کہ پورے پنجاب کا یا پورے پاکستان کا جو کنٹرول ہے وہ ایک لاہور سے ہو رہا ہو. تو اس میں two clocks are said to be synchronous if they tick in time, if that is they are precisely the same frequency. جبکہ پلیسیوکرونس میں it is almost or nearly the same frequencies but are not locked. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لاکڈ ہوتی ہے فریکوینسیز اور ان کی ٹکس جو ہیں ایس ڈی ایچ اور سونیٹ کے اندر. سونیٹ کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں which is basically made by US, developed by US and was intended for the enterprise sector. Basically it is a TDM system which provides synchronous transmission. سونیٹ کو ہم آپٹیکل نیٹورک تو کہتے ہیں بٹ اٹ کین سپورٹ ٹریڈیشنل الیکٹریکل ٹرانسمیشن آلسو. یعنی کہ یہی ڈیٹا ریٹس جو کہ سونیٹ کے ہیں یہ الیکٹریکل فارمیٹ کے اوپر بھی آ رہے ہوتے ہیں. الیکٹریکل فارمیٹ میں جب سونیٹ کے ڈیٹا ریٹس آتے ہیں ان کو STS-N کے طور پہ لکھا جاتا ہے. STS کا مطلب ہے سنکرونس ٹرانسپورٹ سگنل. If it is an STS1 signal تو 51.8 Mbps کا یہ ایک سگنل ہوگا STS1. لیکن یہی سگنل جب کنورٹ ہو جاتا ہے ایک آپٹیکل فارمیٹ کے اندر then it is called an OC signal. ٹھیک ہے, آپٹیکل کنیکشن سسٹم, ٹھیک ہے, OCN. OC1 اگر کہیں گے تو that data rate would be equivalent to STS1, یعنی کہ وہ بھی 51.8 ہے اور یہ بھی 51.8 Mbps ہے. لیکن OC کی جب آپ بات کریں گے that would be in optical format, جبکہ STS کی بات کریں گے that would be in electrical format, electrical signal ہوگا.
OCN is physically obtained from STSN by converting it into an optical form. आपके पास एक ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर मौजूद होगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है जो कि एक सर्टन डाटा रेट का है, जो कि STS1 डाटा रेट का है. जब वो इसकी सोर्स के अंदर इनपुट किया जाता है तो उसके आउटपुट के ऊपर वही डाटा रेट जो है वो ऑप्टिकल फॉर्मेट में वो होके निकलता है. अच्छा, द प्राइम रेट इज कॉल्ड द सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल STM1. इसका जो सबसे पहला प्राइम रेट इसको STM1 कहलाता है और जेनेरिक नेम इसका STMN है, यानी कि अगला इससे रेट SDH के अंदर. STM1 का डाटा रेट कितना होता है, सॉरी STS का जैसे डाटा रेट सोनेट का 51.8 Mbps है, SDH का डाटा रेट जो है वो STM1 है विच इज़ 155 Mbps और जेनेरिक नेम इसका STMN है. इसमें STM4 हो सकता है, STM4 would be 622, then STM16 that would be 2.5 Gbps, then STM64 that would be 10 gigabits per second. बेसिक जो STM1 का जो डाटा रेट है वो STS1 से ज़्यादा है. STM1 का डाटा रेट 155 Mbps है, यानी कि जो कि SDH का है. SDH सिस्टम का जो बेसिक रेट है दैट इज़ STM1 विच इज़ 155 Mbps. लेकिन अगर यही डाटा रेट आपने सोनेट में देखना हो तो दैट इज़ कॉल्ड STS1 और वो डाटा रेट 51.8 Mbps. ठीक है, तो 3 STS1 अगर मल्टीप्लेक्स हो तो वो इक्विवेलेंट टू एक STM1 के आ सकते हैं. ठीक है, नो लेट्स सी क्या आगे ये कंपैरिजन है. STS1 और OC1 ये दोनों बेसिकली सोनेट के डाटा रेट्स हैं. इसमें STS1 की जब STS की बात करते हैं, ये कॉपर डाटा रेट्स हैं, कॉपर के ऊपर इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं. और OC की बात करते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर ऑप्टिकल फॉर्मेट के अंदर सिग्नल आ रहा है. STS1 और OC1 जो होता है इसका डाटा रेट 51.84 Mbps. इसका इक्विवेलेंट STM के अंदर कुछ नहीं है, यानी SDH के अंदर कोई सिस्टम नहीं. ठीक है, दो सिस्टम्स हैं, इसको ज़रा दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ. एक तो SDH सिस्टम उसको रिप्रेजेंट करता है STM डाटा रेट्स, जो कि सबसे राइट वाले कॉलम के अंदर यानी कि 4th कॉलम में शो हो रहे हैं. और जो सोनेट का जो सिस्टम है उसके जो डाटा रेट्स हैं वो STS और OC हैं. STS इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में होते हैं और OC ऑप्टिकल फॉर्मेट में, और इस तरीके से ये इनकी ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी. STS1 और OC1 का जो डाटा रेट है विच इज़ 51.84, उसका इक्विवेलेंट SDH में मौजूद नहीं है. STS3 जब बनता है या OC3 बनता है तो उस वक्त उसका जो डाटा रेट आता है हमारे पास दैट इज़ 155 Mbps, जो कि 3 STS1 को आपस में मल्टीप्लेक्स करके हम हासिल करते हैं. यही डाटा रेट SDH के केस में STM1 कहलाता है. यहाँ पर ये दोनों डाटा रेट्स बराबर हैं SDH में भी और सोनेट में भी. अगला डाटा रेट जो बनता है दैट इज़ STS3 या OC3. इसको STM3 भी कहते हैं, लेकिन नॉर्मली STM3 इस्तेमाल नहीं होता.
इसका डाटा रेट 466.56 MBPS। फिर STS 12 है, STS या OC 12 है, इसके इक्विवेलेंट STM 4 आता है। मैंने पहले शायद उसको STM OC 48 कह दिया है, OC 48 नहीं, OC 12 है, सॉरी। OC 12 जो है दैट इज 622 MBPS, ठीक है। और यानी कि इसको अगर आप वैसे देखना चाहें तो 12 STS 1 अगर आपस में मल्टीप्लेक्स करें तो उनका यही डाटा रेट बनेगा, और 4 STM 1 मल्टीप्लेक्स करें तो यही STM 4 का डाटा रेट बनेगा, यानी कि दोनों में 622.8 MBPS। इसको फर्दर आगे करें तो STS 18 और इक्विवेलेंट इसका STM 6 बनेगा, और ये डाटा रेट 933.12 MBPS। इसको भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। फिर STM 12 बन सकता है जो जिसका इक्विवेलेंट STS 36 OC 36 है, ये 1.866 GBPS बनता है। इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन STM 16 इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा। OC 48 इस्तेमाल किया जाता है, ये इसका इक्विवेलेंट OC 48 या STS 48। फिर STS 96, OC 96 या STM 32 जो कि 4976 MBPS बनेगा, इसको भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। STM 64 ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 MBPS और 9.953 GBPS, 10 GBPS के करीब है। तो ये STS 192 या OC 192 इन टर्म्स ऑफ सोनेट कहा जाता है, एंड इन टर्म्स ऑफ SDH it is called STM 64. सोनेट और SDH का आर्किटेक्चर कैसा है? सोनेट और SDH जो है ये बेसिकली लेयरिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। फिजिकल लेयर है, उसके अंदर ये बताया जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या एक लीनियर ऑप्टिकल फाइबर लिंक है या एक रिंग टोपोलॉजी में लगा हुआ है। फिर उसके बाद while exceeding the fiber reach, do we need to use regenerators? Regenerators are not just amplifiers but also have their own overhead. वो अपना overhead भी होता है। Fiber between regenerators is called the regenerator section. अगर एक जगह से फाइबर आ रही है, उस पर सिग्नल आ रहा है और आगे रीजनरेटर के ऊपर चला गया, आगे एक और रीजनरेटर आया, तो इस रीजनरेटर और दूसरे रीजनरेटर के दरम्यान में जो पोर्शन होगा फाइबर का उसको रीजनरेटर सेक्शन बोलेंगे। फिर लाइन लेयर की बात है। इट इज़ द लिंक बिटवीन सोनेट मल्टीप्लेक्सर्स। दो सोनेट के मल्टीप्लेक्सर्स के दरमियान का जो लिंक का जो पोर्शन है, इसको लिंक लेयर, इसको लिंक बोलते हैं। ये एक लिंक है, यानी कि दो ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स के दरमियान में जो पोर्शन है ऑप्टिकल फाइबर का, ये इसका लिंक है, लिंक का पोर्शन। इसमें इनपुट और आउटपुट हैव वर्चुअल ट्राइब्यूटरीज। Virtual tributaries in case of SONET, and virtual containers or VCs in case of SDH. इनकी फर्दर दो सब लेयर्स हैं। लोअर ऑर्डर्स वर्चुअल कंटेनर्स फॉर लोअर बिट रेट पेलोड्स एंड हायर ऑर्डर वर्चुअल कंटेनर्स फॉर हाई बिट रेट पेलोड्स। फिर पाथ लेयर आता है, which provides end-to-end path for client data or via the tributaries. The client data or the payload can be PTH or ATM or whatever. उस सारे को
جب اوور آل پورا لنک کو دیکھا جاتا ہے اس کو پاتھ لیئر بولتے ہیں. یہ فرق ہے، یعنی کہ پاتھ لیئر ہو گیا، اس سے پہلے لائن لیئر ہو گیا، اس سے پیچھے آپ کے پاس فزیکل تھا، ریجنریٹر سیکشنز تھے، اور اس سے پہلے فزیکل لیئر کی ڈیفینیشن تھی کہ یہ کیا ہم لینئر ایک ٹپالوجی استعمال کر رہے ہیں یا رنگ ٹپالوجی استعمال کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ ڈائیگرام آپ کو اس کے ملٹی پلیکسنگ کی کا اسٹرکچر بتا رہی ہے، سونیٹ کے ملٹی پلیکسنگ. اس میں دیکھیے کہ ڈی ایس ون اور ای ون اور ڈی ایس ٹو، ڈی ایس تھری سب اس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا ملا کر ایک ایس ٹی ایس ون بنانا. ایس ٹی ایس ون جو ہے وہ اس طرح کے ملٹیپل ایس ٹی ایس ونز اکٹھے ہو کے وہ ملٹی پلیکس ہوتے ہیں، اور ملٹی پلیکس ہو کے ایک ایس ٹی ایس این کا فارمیٹ میں. ایس ٹی ایس این کا بھی فارمیٹ ہے، وہ ڈیٹا ریٹ تو آپ کو اچیو ہو گیا، لیکن اٹ از اسٹل ان الیکٹریکل فارمیٹ. اس کے بعد الیکٹریکل ٹو آپٹیکل آپ کنورژن کرتے ہیں، اور اس سے آپ یہ ایس ٹی ایس ون کو، ایس ٹی ایس این کو او سی این میں کنورٹ کرتے ہیں. میرا خیال آج یہاں تک ہی اس کو لے کے چلتے ہیں، کل اس کو فردر آگے ڈسکس کریں گے. یہ میرے خیال میں اب وینسڈے کو ہماری کلاس ہے 10 بجے، تو وینسڈے کو اس کو فردر آگے چیک کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سر ایک بات پوچھنی تھی، ہمارا کتنا رہتا ہے ابھی کورس آؤٹ لائن؟ دوبارہ بولیے گا، آواز نہیں آتی صحیح آ رہی. سر کتنا ابھی رہتا ہے پڑھنے کے لیے کورس آؤٹ لائن ہماری کتنی بڑی ہے ابھی اس کے بعد سونٹ کے بعد ایس ٹی ایچ؟ اچھا، اس کے بعد ہم اس کے بعد ایچ ایف سی ہے، اور یہ سونیٹ اور ایس ڈی ایچ کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور پھر جو لنک کی انجینئرنگ ہے وہ اس کو دیکھیں گے، جس کے اندر رنگ ٹپالوجیز اور لائن ٹپالوجیز جو ہیں ان کو ہم کمپیئر کریں گے. اس کے اندر ڈفرینٹ جو کس طریقے سے ہیں ہم یہ پروٹیکشن کو ہم حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ بائی ڈائریکشنل رنگز بنانا اور یونی ڈائریکشنل رنگز بنانا. پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک پورا ٹاپک ہے. آپ کے جو دوسرے سبجیکٹس جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ان میں سے کتنا رہ گیا؟ آپ دوسرے سبجیکٹس جو پڑھ رہے ہیں آپ وہ کتنے ہو گئے اور کتنا رہ گیا؟ سر وہ کم ہی پڑا ہے، وہ تھوڑے سے رہتے ہیں ابھی، وہ لیب ہی کر رہے ہیں سر ایک، بس اور تو کچھ نہیں. کیا کرنا رہتا ہے؟ ذرا دوبارہ بولیے گا، آواز سر مجھے. اینڈنگ میں ہے، تقریباً ختم ہونے والے ہیں، تھوڑے سے رہتے ہیں ہمارے ہمارا پاس. بھی تقریباً اینڈ کے قریب ہے. 2 ٹاپکس یوں سمجھ لیجئے کہ رہ گئے. ایک تو پاور بجٹ ہے، اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سالو کر لوں گا، ایک ایگزامپل سالو کریں گے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ آ جائے. اور دوسرا یہ جو ہے رنگ ٹپالوجیز اینڈ لائن ٹپالوجیز جو ہیں اور ان کی کمبینیشن جو ہیں اس کا ٹاپک ہے، یہ اس کے بعد آئے گا. تو یہ 2 ٹاپکس ہیں ہمارے، ان کو ہم سالو کر لیتے ہیں. میں آج کنفرم کر لیتا ہوں نا کہ آگے کتنے کیا نیکسٹ ویک ہے یا کتنے ویکس اور ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، وہ کر کے جی سر. کوئی اپنے اسائنمنٹس کی تعداد کو بھی مناسب کر لیتے ہیں، اور تاکہ ہم اس کو پراپرلی ہینڈل کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ بس یوں سمجھیے کہ جی 2 ٹاپکس اور ہیں جس کو کہ میں نے کرنا ہے اس ایس ڈی ایچ سونیٹ کے علاوہ. سر اسائنمنٹس کا کچھ کرتے ہیں بہت زیادہ اسائنمنٹس کا. وہ تو ہے بیٹا، وہ تو کرنی پڑیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے S2 نہیں کیا اور ہم کوئز علیحدہ سے نہیں کر رہے ہیں، تو ہم نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئز کو اور S2 کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے نمبر آف اسائنمنٹس کو انکریز کرتے ہیں. ابھی سر تو فردر آلریڈی اور 10 to 12 اسائنمنٹ سبمٹ ہو چکی ہوئی ہیں. ہاں، تو فردر اور بھی اسائنمنٹس کچھ آئیں گی. ٹھیک ہے،
یہ اصل میں پروفیشنل لیول کا کورس ہے، اس لیے اس کو ہم اس طرح سے چھوڑ نہیں سکتے. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر آپ کے مارکنگ ہوگی، آپ کو مارکس ملیں گے، اور اٹ ول ایڈ اپ ٹو دا کمپلیشن آف یور ڈگری. تو اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے. ڈیفینیٹلی اس میں ڈفیکلٹی ہوتی ہے ریموٹلی پڑھانے میں، ریموٹلی پڑھنے میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کریں. ٹھیک ہے، اس کو امپروو کرنے کے لیے جو میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم جتنی زیادہ سے زیادہ اسائنمنٹس کریں، جسٹ گو تھرو گوگل، گو تھرو ڈفرینٹ بکس، تو یہ اسائنمنٹس آپ آسانی سے کر پائیں گے. ٹھیک ہے سر یہ چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی اسائنمنٹ ٹیمز پہ جی. اپلوڈ کر دی ہے لیکن پورٹل پہ رہ گئی ہے، یا پھر ایدر ون آف دم پہ کر دی ہے، تو کوئی مسئلہ مجھے تو نہیں آپ ہے؟ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، ذرا دوبارہ سے بولیے گا. جو آپ اسائنمنٹس پہ کیا بتا رہی ہیں؟ سر میں کہہ رہی ہوں کہ کین یو ٹیل می کہ اگر ہم نے اپنی اسائنمنٹ یا ٹیمز میں سے ایدر ون آف دم کر دی ہے اور رہ گئی ہے، مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر آپ کس طرح کر دیں، دوبارہ سے بولیں. دونوں میں سے کسی سر ایک پہ پورٹل پہ اسائنمنٹ اپلوڈ اپنی نہیں کی، ادھر کر دی ہے. کہاں پہ؟ سی یو آن لائن پہ آپ ضرور اپلوڈ کیجئے. سر وہ جو لاسٹ اسائنمنٹ تھی اس کی آپٹیکل فائبر ڈسٹریبیوشن والی، اس کی پورٹل پہ لنک مجھے نہیں نظر آیا تھا، تو میں نے ٹیمز پہ کر دیا تھا. تو اچھا ٹیمز پہ تو کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن سی یو آن لائن کے اوپر بھی آپ کر دیجئے. اب میں آپ کو نے نظر آپ کو میل بھی کی تھی فوراً پوچھنے کے ہاں، لیے آپ کہ نے اس کا ای کیا میل ہو کی سکتا بھی ہے، جی. وہ میں نے دیکھ نہیں سکا تھا ای میل، میں دیکھ لیتا ہوں. لیکن آپ کائنڈلی اس کو نا دوبارہ کوشش کریں، سی یو آن لائن کے اوپر آپ اپلوڈ کر لیں. سی یو آن لائن پہ لنک ہی نہیں ہے اس کا. لنک ہے اس کا؟ نہیں سر، اس کی نہیں ہے. میں نے دیکھا وہ شاید ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہوگی، اب تو اچھا نہیں ہے میں بالکل. پھر دوبارہ سے دیکھ لیتا ہوں. میں نے ڈیڈ لائن ویسے بڑھا دی تھی. جی سر. ہاں، ابھی دوبارہ دیکھیے گا، دوبارہ اس کو نا ریفریش کر کے آپٹیکل دیکھ. فائبر ڈسٹریبیوشن والے کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، سب کی میں نے کر دی تھی. ٹھیک ہے سر، میں دوبارہ چیک کر لوں گی. ویسے مجھے وہ نہیں نظر آ رہا تھا، میں نے دوبارہ چیک کر. میں دیکھ لیتا ہوں، اگر اس کی نہیں ہوئی تو اس کو میں نے سب کو ایکسٹینڈ کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو وہ 31 تک میں نے کر دیا تھا اس کو. تو لیٹ می چیک، یا 23 تک تھا یا 31 تک تھا، تو وہ آپ بھی دیکھ لیں، میں چیک کر لیتا ہوں بارہ. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. تو یہ بھی ایک اسائنمنٹ ہے، وہ بنانا شروع کریں. وہ جو میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ 3 ٹائپس آف ایمپلیفائرز ہیں: سیمی کنڈکٹر، آپٹیکل ایمپلیفائرز، اور RBM ڈوپڈ فائبر ایمپلیفائرز اینڈ ریمنز ایمپلیفائر. یہ تینوں کے اوپر آپ نے تقریباً ایک پیج کے مطابق آپ لکھیں، اس کو اسکین کریں، PDF فارمیٹ کے اندر آپ بھیج دیں. اس کو میں نے ابھی اپلوڈ نہیں کیا ہے، لیکن میں اس کو آج اپلوڈ کر دوں گا، ٹیمز کے اوپر بھی اور سی او آن لائن کے اوپر بھی. ٹھیک ہے جی، چلیں، تھینک یو ویری مچ. کل ملاقات.